السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے یعقوب بے نے اپنے پہلے سازشی منصوبے کے ذریعے عثمان بے کی ساکھ کو برباد کیا تھا، اور پھر کیسے عثمان بے نے یعقوب بے کے اس سازشی منصوبے کو بے نقاب کیا تھا، بازنطینیوں نے کیسے اپنا اگلا خفیہ وار کیا تھا، اور کیسے ترک بن کر انہوں نے کائیوں اور گرمیانیوں کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکائی تھی اور خفیہ وار کرنے کے لیے منصوبہ بنایا تھا، اور ہان کی پہلی ناکامی کیا تھی، اور علاؤدین نے کیسے اپنے پہلے مشن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، سیزن 5 کے پہلے ایپیسوڈ کے اختتام پر عثمان بے نے یعقوب بے کے سازش کو ناکام بناتے ہوئے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن یعقوب بے نے عثمان بے کی ساکھ کو خاک میں ملانے کے لیے ایک دوسرا خفیہ وار بھی کیا تھا، اور لف کے قلعے کے تکفور کے ساتھ ساز باز کر کے سونا دے کر جرکوتائی کو عثمان بے کے علم میں لائے بغیر آزاد کیا تھا۔ لیکن ناظرین، لف کے قلعے میں گفت و شنید کے دوران ہی عثمان بے یعقوب بے کے نیت کو سمجھ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ عثمان بے نے یعقوب بے کے ساتھ ساتھ دوسرے سرداروں کا بھی انہیں آزاد کرنے کا شکریہ ادا کیا تھا، اور ان کے لیے ینی شہر میں ایک شاندار کھانے کے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ اور ناظرین، عثمان بے کی یہ دعوت یعقوب بے کو سخت ناگوار گزری تھی، کیونکہ ایک تو وہ سرداروں کا ان سے متنفر ہونے سے ڈر رہے تھے، اور دوسرا وہ یہ شک کر رہے تھے کہ شاید عثمان بے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی منصوبہ بنا چکا ہے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ ینی شہر میں عثمان بے کی دعوت میں جانے سے پہلے یعقوب بے نے محمد کو 10,000 سپاہیوں کے ہمراہ ینی شہر سے باہر تعینات کیا تھا، اور اسے حکم دیا تھا کہ دعوت کے اختتام پر اگر وہ سرداروں کے ہمراہ ینی شہر سے نہیں نکلا تو ینی شہر پر حملہ کیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین، اورہان اپنے مشن میں ناکام ہو چکا تھا، کیونکہ محمد نے ڈبل سونا دے کر سنجکسس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اورہان صرف ہولوفیرا لے کر ینی شہر آ گیا تھا۔ دوسری طرف 6 سالوں کے طویل ذلت امیز قید کے بعد یعقوب بے نے جرکوتائی کو آزاد کروایا تھا، اور اس وجہ سے جرکوتائی عثمان بے اور کائی قبیلے سے سخت ناراض تھا، اور ان کا کائی قبیلے اور عثمان بے پر اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے عثمان بے کو چھوڑ کر یعقوب بے کے پاس جانے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس طرح یعقوب بے کا یہ والا سازشی منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن عثمان بے کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یعقوب بے اس کے پیٹھ پیچھے اتنا بڑا سازشی کھیل کھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، علاؤدین سلطان مسعود سے سلجوقی سلطنت کے خزانے کا نقشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس کا گونجا خاتون کو پتہ چل چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ علاؤدین سے یہ نقشہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے علاؤدین پر حملہ بھی کیا تھا، لیکن ناکام ہو گئی تھی۔ ادھر بازنطینی کمانڈر واسیلیس کو یہ خبر مل چکی تھی کہ علاؤدین کو سلجوقی سلطنت کے خزانے کا نقشہ مل چکا ہے، اس لیے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا، اور غدار بازنطینی تاجر ریموس کو عثمان بے سے چھپنے کا حکم دیا تھا، تاکہ پہلے وہ اس نقشے کو حاصل کرنے اور کائیوں اور گرمیانیوں کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکانے کا منصوبہ بنا سکے۔ ریموس نے چونکہ عثمان بے کو دھوکہ دیا تھا، یہی وجہ تھی کہ لف کے قلعے کے اندر ہی عثمان بے نے کنور الپ کو اسے ڈھونڈ کر لانے کو کہا تھا، اور کنور الپ ریموس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ادھر عثمان بے نے ینی شہر میں سرداروں کے لیے بڑے شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا، اور دعوت کے دوران کھانے کے میز پر عثمان بے اور یعقوب بے کے درمیان گرما گرم بحث چل رہی تھی کہ عثمان بے کو ریموس ینی شہر لانے کی خبر دی گئی، اور تب دعوت سے اٹھ کر عثمان بے نے ریموس سے سب کچھ اگلوایا تھا، اور ریموس نے یعقوب بے کا سارا منصوبہ بے نقاب کر دیا تھا، اور ثبوت کے طور پر عثمان بے کو یعقوب بے کی طرف سے خط بھی دکھایا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد عثمان بے شدید غصے کے حالت میں ننگی تلوار لے کر دعوت والے کمرے میں آیا تھا، اور بڑے غصے اور سخت الفاظ کے ساتھ یعقوب بے کو مخاطب کر کے تمام سرداران کے سامنے یہ سب کرنے اور اسے بے نقاب کرنے کے لیے دھمکی امیز انداز میں انتہائی سخت سوالات پوچھے تھے۔ یعقوب بے بھی یہ سب اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اس لیے اس نے بھی حملہ آور سے ملنے والی کائی کے نشان والی خنجر کو عثمان بے کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اپنی استین سے نکالا تھا۔ لیکن ناظرین، اس منظر پر سیزن 5 کے دوسرے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا تھا۔ آگے کی کہانی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک خدا حافظ۔